آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقع الفتن كوقع المطر وفي موضع آخر يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ بھائی دوستو بزرگوں، ہمارا دور فتن چل رہا ہے۔ آدمی جو ہے صبح میں کچھ ہوتا ہے، شام میں کچھ ہوتا ہے، اور فتنے یوں سمجھ لو میرے بھائیوں کے بچپن سے لے کر 55 تک پوری زندگی جو ہے لگاتار موسلادھار آ رہے ہیں۔ ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی، دوسری آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ فتنہ نام ہے آزمائش کا، پریکشا کا، اللہ کی طرف سے مستقل پوری انسانیت، خالی مسلمان نہیں، کائنات میں بسنے والا ایک ایک انسان اس حالات سے دوچار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں جو قیامت سے پہلے دنیا میں ہونے والی ہیں، وہ ساری باتیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دی ہیں، اور اتنا کھول کر بتلایا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا کر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حدیث پاک میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقع الفتن كوقع المطر، فتنے ایسے آئیں گے جیسے آسمان سے جو ہے بارش نازل ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش آتی ہے تو لگاتار آتی ہے، فٹافٹ ایک کے بعد ایک آتی ہے۔ پھر بارش میرے دوستوں ہر ایک کی ضرورت ہے، بارش ہر جگہ اترتی ہے، اور بارش کسی کو چھوڑتی نہیں ہے۔ یہ کبھی تمیز نہیں کرتی کہ کون عالم ہے کون ظالم ہے، کون جھوپڑی پٹی میں رہنے والا کون قلعہ کے اندر رہنے والا، ہر جگہ برسے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی مثال، فتنوں کا داخلہ دیا ہے بارش کے ساتھ۔ بارش کے اندر یہ 3 صفات ہوتی ہے، بارش ہر جگہ اترتی ہے، بارش ہر ایک کی ضرورت ہے، اور بارش کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اس کے اوپر تو سمجھ لو فتنوں کے زمانے میں فتنے ہر جگہ آئیں گے، چاہے گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، چاہے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والا، چاہے جھوپڑ پٹی میں رہنے والا، چاہے اللہ کا ماننے والا ہو کہ اللہ کا باغی ہو، اللہ کا دشمن ہو کہ خدا کا منمانی کرنے والا ہو۔ اور پھر دوستوں یہ فتنے کسی کو چھوڑیں گے نہیں، ایک تو ہر ایک کے اوپر آئیں گے اور کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور تیسری چیز میرے دوستوں، بعض فتنے ایسے ہو گئے جس طرح بارش کی ضرورت پڑتی ہے، بعض فتنے ایسے ہو گئے کہ ان فتنوں کا آدمی کو استعمال اور اپیوگ کرنا بھی ضروری ہوگا۔ چھوٹی سی مثال خالی آپ کے سامنے ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی ہیں۔ ایک بات بیان یہ کی ہے کہ ویران جگہوں کو آباد کر دیا جائے گا۔ آپ خالی ایک نظر لگاؤ، یہاں سے خالی جاؤ احمد آباد تک، جو ویران جگہ ہے وہ ڈیجیٹل انڈیا بن رہا ہے، اور جو آباد والی جگہ ہے وہاں پر بلڈوزر پھیرایا جا رہا ہے۔ یہ خالی ایک مثال ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں بھری ہوگی، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اپنے امام صاحب سے پوچھو کہ اگر اللہ نہ کرے امام صاحب کو کوئی شرعی کارن کی وجہ سے جانا پڑے کسی جگہ پر، مسجدیں پوری جو ہے اوور فلو ہیں، ہاؤس فل ہیں، لیکن ایک دوسرے کا منہ ٹکیں گے، بھائی تو آگے بڑھنے، بھائی تو آگے بڑھنے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، جتنی نشانیاں حضور نے قیامت سے پہلے فتنوں کی لائن سے بتائی ہے، ان فتنوں سے بچنا ہر مسلمان کا اپنا فرض ہے۔ ان فتنوں کا جو ردیہ ہوتا ہے وہ ردیہ کی تیاری کرنا یہ مسلمان کا اپنا فرض ہے۔ اگر کرے گا بچ جائے گا، نہیں کرے گا دنیا آخرت میں پکڑا جائے گا۔
ماشاءاللہ عالیشان مسجد ہیں، میرے بھائیوں تھوڑی فکر کر کے جو ہے نمازوں کے اندر آدمی آگے پیچھے اپنے تقاضوں کو کر اس مسجد کو آباد کیا۔ آپ کو خود کو پتا ہے کہ یہاں آجو بازو میں رہنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ آپ جس طرح جمعہ کے اندر آتے ہیں میرے بھائیوں، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی سی جو ماشاءاللہ آپ سب نمازی حضرات ہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً صحابہ نے درخواست کی، اے اللہ کے نبی ہم مسجد سے بہت دور رہتے ہیں، تو کیا ہم مسجد کے قریب آ جائیں؟ جس کا خلاصہ فضائل کے اندر یہ حدیث مل جائے گی آپ کو۔ تو پیارے نبی نے منع فرمایا کہ نہیں، تم دور رہو، اور جتنے قدم تمہارے مسجد میں آئیں گے تم کو ایک ایک قدم کے اوپر ثواب ملے گا۔ تو آپ اپنے گھر سے مورک واڑہ میں سے یا منار واڑے جو ایک قریب میں ہیں وہاں سے آپ جتنا چل، اور صحابہ کی ایک عجیب میرے دوستوں خصلت تھی، مسجدوں پر جب قدم اٹھاتے تھے تو ہم کیا کرتے، بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہیں، صحابہ چھوٹے چھوٹے قدم بھر کر کیا کرتے تھے، مسجد آتے تھے۔ اب خالی ایک اندازہ لگاؤ، آپ اپنے گھر سے یہاں چل کر آؤ گے کتنے قدم ہو گے، اور کتنے قدم پر کتنی نیکیاں ملے گی وہ اللہ جانتا ہے۔ تو وہ سب ساتھی کریں گے، تھوڑی سی فکر کرو۔ مسجد کی آواز رہے گی، ایک جماعت گئی بیرون کے اندر، اس کا نام بھی صلی اللہ علیہ نے لیا، دیکھا کہ جو ہے برسوں بہت عالیشان مسجد، بہت پرانی مسجد تھی، لیکن مسجد پر تالا لگا ہوا تھا کیونکہ عیسائیوں کا وہاں پر قبضہ تھا۔ کسی بھی طریقے سے اندر گھسے، مسجدوں کو صاف صفائی کی۔ میرے بھائیوں اس جماعت والوں نے کارگزاری سنائی کہ جیسا ہم نے مسجد کو صاف صفائی کی، رات کو جب ہم بیٹھے ہیں باقاعدہ مسجدوں کے دیواروں میں سے آنسوؤں کے جو ہے ٹپکنے کی جو ہے پانی کے قطرے گرنا شروع ہو گئے۔ یہ مسجدیں آباد ہوگی، یہ مسجدیں ہمارے لیے دعائیں کریں گی، مسجدیں برباد ہوگی تو پھر میرے بھائیوں ہمارا پنپنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو اس لائن سے بات آ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ فرمائی، گھر گھر کے اندر جو ہے ناچنے والی آباد ہو جائے گی۔ اب تو ناچنے والے گھروں میں کیا آباد ہوتی، جیبوں کے اندر آباد ہو چکی ہے۔ بڑا تو کیا میرے بھائیوں، بڑی عمر والا کیا، چھوٹا بچہ بھی اس کا شکار بن چکا ہے۔ بلکہ جو بچہ بچپن سے جو ہے اپنے ناچن کی طرح پیر ہلاتا ہے تو آدمی اس کو سلمان خان کا لقب بچپن سے دے دیتا ہے۔ یہ فتنے ہیں، جو فتنے ہر ایک کے اوپر ڈیرے ڈال دیے اس فتنوں نے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان فتنوں سے بچو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے حدیث بیان کی گئی اس میں فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، اے مسلمانوں فتنوں کے آنے سے پہلے عمل خوب کر لو، جلدی کر لو، جلدی کر لو۔ قطع اللیل المظلم، خطرناک اندھیری رات کے فتنے آنے کی طرح یہ فتنے آئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے خطرناک، جب اندھیرا ہوتا ہے کچھ دکھائی نہیں پڑتا کہ ہوں سے، اگر ایک گھر کے اندر بازو میں بیوی ہے لائٹ چلی گئی تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ بیوی کہاں پر ہے، حالانکہ بازو میں بیٹھی ہے۔ فتنے ایسے آئیں گے کہ اندھیری رات کے خطرناک فتنے اندھیری رات کی طرح ہوگے۔ پھر اندھیری رات مستقل رہتی ہے صبح تک۔ فتنوں کے زمانے میں فتنے بہت لمبے عرصے تک رہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے ماحول دنیا کا بن رہا ہے، ظالم کے اوپر ظالم مسلط ہو رہے ہیں، کئی سالوں تک آباد رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ پھر حضور نے آگے فرمایا اتنا خطرناک معاملہ ہو جائے گا ایمان کا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے اندر مسلمان آدمی مومن ہوگا، شام آنے کے شام تھتا تھتا آدمی ایمان سے نکل کر کافر کفر کی حد میں پہنچ جائے گا۔ پھر فرمایا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کے اندر مومن ہوگا، فجر طلوع ہونے سے پہلے کافر بن جائے گا۔ پھر حضور نے ایک مثال بیان فرمائی وَيَبِعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا کے چند ٹھکروں کے واسطے آدمی جو ہے دین کی فکروں سے خالی ہو جائے گا، اور آدمی ٹھکروں پیسوں کے واسطے سامان کے واسطے ایمان کا سوداگر بن جائے گا۔ لون لینا، વ્યાજ કે ઉપર તીસરો કો પૈસા દેના, એમાં હું વાંધો છે? કોઈ આપણને પૈસા નથી આપતું યાર, આપણો હગ્ગો ભાઈ થઈને હગ્ગો બાપ થઈને આપણને કરજો નથી આપતો, ઉધાર નથી આપતું, તો ભાઈ જવું જ પડે ને।
حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا، یہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ آدمی اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں اس کو آدمی حلال سمجھنے لگے گا۔ شراب حرام ہے، ہر ایک مسلمان جانتا ہے۔ آپ پوچھو اس نشے والے آدمی سے، سیرپ کی بوتل لیتا ہے اور اس کے اندر جو نشہ والا پرداخت ڈال کر پیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ تو کف سردی میں سیرپ پی رہی ہے اس کو۔ یہ آپ کے یہاں ہو کہ نہیں ہو، باقی ہر جگہ یہ ہے، بلکہ جھاپوں کے جو ہے گلیوں چھاٹوں میں اندر تو کوئی نہ کوئی ایسا کوئی آدمی مل جائے گا۔ نام بدل کر زنا اتنا عام ہو جائے گا، بالکل سستا ہو جائے گا، نکاح بہت مہنگا ہو جائے گا۔ یہ سارے میرے دوستوں فتنوں کے جو ہے وہ کیا ہے، تھوڑی سی آپ کی ویاخیا، تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اب مین مدعے پر آنا ہے بھائی، جتنی طاقت ہمارے بس میں ہے اتنا آدمی فتنوں سے بچے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ چناؤ، یہ اتوار کے دن چناؤ کا جو ہے چٹنی ٹائم آدھی رہی ہے، مہانگر پالیکا نو غالباً مہانگر پالیکا ہے۔ میرے بھائیوں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، ووٹ دینا یہ ہماری شرعی یعنی کہ اپنی اسلامی ذمہ داری سے અને આપણે નાગરિક હોવાના લીધે આપણી સરકારી જિમ્મેદારી છે, દેશની આપણી શું છે જિમ્મેદારી છે। ہونے والا کیا ہے، دیکھو ہمیشہ بات یاد رکھیے دوستو، نتیجہ، انجام اور اس کا رزلٹ وہ اللہ کے حوالے ہم چھوڑتے ہیں۔ ہم اس کے جو ہے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، وہ اللہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے بس میں جتنی طاقت ہے، ظلم کو جتنا ہمارے بس سے ہو جائے جتنی روکے، جیسے 3 درجے ہیں کہ بھائی یا تو ہاتھوں سے روک دو، زبان سے کیا کرو اس کو روک دو، یا دل سے اس کو برا مانو۔ تو یہ ووٹ دینا یہ ہماری ہاتھ کی ذمہ داری ہے۔ ہم کیا کریں گے، ووٹ دیں گے اچھے جو پارٹی کو، اچھے لوگوں کو، جو دیش کے اندر بھی کیا کریں، دیش پریمی ہو، ناگرک پریمی ہو اور کوئی تفرقہ بازی نہ کرنے والے ہوں۔ تو ووٹ دینا یاد رکھو میرے دوستوں شرعی ذمہ داری ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ ووٹ دینا ایک گواہی ہے، شہادت ہے، امانت ہے، شفاعت ہے اور وکالت ہے۔ یہ 4 بڑی بڑی ذمہ داریاں ایک مسلمان کے اوپر ووٹ کی لائن سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ گواہی دینے کا کیا مطلب، گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اوپر ایک کون سی پارٹی اچھی ہے وہ ووٹ دے کر وہ چنتا ہے اپنے آپ کو کہ ہوں آنی گواہی آپ اس کا آدمی ہارو سے۔ ایک ایک مت بیٹھ جائیے میرے بھائیوں کہ میں آپ نے کرسوں تو ہوں تھاوانوں سے، ایک ایک ووٹ کے اوپر جو ہے زمین آسمان کا فرق اور نتیجہ نکلتا ہے۔ دنیا کے حالات آپ کو معلوم ہے، زیادہ اندر ڈیپ میں نہیں جاؤں گا۔ آپ اپنی ذمہ داری لے کر ہر ساتھی جو ہے ذرا جاگرت ہو کر، ہر مسلمان جاگرت ہو کر جو اچھے لوگ ہیں، اچھی جو پارٹی ہے ظلم کے مقابلے میں، ان پارٹیوں کو آپ کیا کریے، ووٹ دیجیے۔ شفاعت ہے، شفاعت کا منع بھلا من۔ آدمی ووٹ دے کر اس بات کی وہ کرتا ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنی شفاعت رکھتے ہیں کہ ہم تم کو چن رہے ہیں، تو دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر، اس ایریے کے اندر جو چیزیں انصاف کی لائن سے اس کو قائم کریو۔ شفاعت، وکالت، امانت، ووٹ دینا ایک مسلمان کی امانت داری کی جو ہے ذمہ داری کے اندر آتا ہے۔ اچھا نہیں چنیں گے تو کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب کوئی معاملہ ناحق کے حوالہ کیا جاوے، جس کا ادھیکار نہیں ہے، جو حقدار نہیں ہے اس کے حوالہ کیے جاوے، تو پھر یاد رکھو قیامت کا انتظار کرو۔ امانت کو امانت والوں کے ثبوت کرنا یہ بھی جو ہے مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس مرتبہ میرے دوستوں غالباً 4 جو امیدوار ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی آپ ووٹ دینے جاویں تو وہ 4 بٹن دبائیے، آپ جہاں پر جو اچھے لوگ ہو اس پارٹی کو، پھر نیچے پیلا بٹن ہوگا، یاد رکھنا 4 پہلے بٹن دبانا ہے، 5ویں نمبر پر پیلا بٹن دبانا ہے۔ آپ پیلا بٹن دباؤ گے اسی کے بعد جو ہے وہ ووٹ جس کو ہم نے دیا ہے وہاں تک پہنچے گا۔ اس لیے ان باتوں کو میرے دوستوں یاد رکھو، اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اپنا ایک سمجھ کر، دیش اور شرعی حق سمجھ کر آدمی اس میں جو غفلت نہ کرے، سستی نہ کرے۔ اور اس مرتبہ کی جو چناؤ ہے، کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے، بات یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ ہماری بات آ رہی تھی دوستوں فتنوں کے اوپر۔ فتنے اس طرح آ رہے ہیں دوستوں، فتنوں کی ایک پہچان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ
علماء ایک کے بعد دنیا سے اٹھ جائیں گے. یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا بڑے بڑے عالموں کو دنیا سے اٹھانے کے بعد. اب جب علم نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ جہالت ابھنتا دنیا میں عام ہوگی. پھر حضور نے فرمایا جاہل لوگ دین کی جو پدوی ہے، امامت کی پدوی، پڑھنے پڑھانے کی پدوی، اس کے اوپر قابض ہو جائے گی، کنٹرول ہو جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ ان سے فتویٰ طلب کریں گے، لوگ ان سے مسئلہ مسائل پوچھیں گے. حضور نے فرمایا غلو واغلو، یہ جاہل لوگ، شریعت کو ان کو کوئی علم نہیں ہے، اللہ رسول کا کوئی علم نہیں، شریعت و سنت کا کوئی علم نہیں، ابن ہیں، جاہل ہی جاہل ہیں، خود بھی گمراہ ہو گئے، دوسروں کو گمراہی کا سبب بنیں گے. اس لیے یاد رکھو میرے دوستو، اس امت کے جہاں بہت سارے معجزات ہیں، قرآن بہت بڑا معجزات ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا، اسی طرح اس قرآن کی حفاظت کرنے والے جو علماء ہیں یہ بھی میرے دوستو معجزہ والے ہیں. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے اندر ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ قیامت تک جہاں قرآن زندہ رہے گا، قرآن کی باتیں بھی ان علماء جو ہے پکڑ کر قیامت تک لوگوں کو بتلاتے رہیں گے. ورنہ کیا ہوا؟ پہلے زمانے میں جب تک نبی تھے تو وہاں تک وہ اپنی کتابیں، ان کی باتیں چلتی رہی. جہاں نبی گئے آہستہ 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 گمراہی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ زبور اللہ کی کتاب ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے اور انجیل اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر لوگوں نے پھیر بدلی کر دی. قرآن کا جو ایک زبر بھی اگر محفوظ ہے یہ علماء کی جو ہے بدولت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ دار بنا کر دنیا میں مبعوث کیا ہے نبی کی نیابت کے اندر. تو قیامت جب تک قرآن رہے گا تب تک انشاءاللہ قرآن کے چلانے والے یہ علماء، یہ حفاظ، یہ مفتیان کرام باقی رہیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو جو ہے ان فتنوں سے بچاؤ. جہاں کوئی مسئلہ آپ کو پیش آ جاوے اپنے آپ کو فوراً، نہ انٹرنیٹ میں، نہ گوگل میں، نہ یوٹیوب میں، نہ انسٹاگرام میں، کسی پر مت جاؤ. اپنے وہ عالم جو آپ کے ساتھ جن کا لگاؤ ہے، جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، ان سے فوراً اس مسئلے کو پوچھو. بھائی جنازہ اٹھتا ہے، سب بچاؤ. اس میں سے بہت سارے گھروں کے اندر جنازے اٹھے ہوگے. کبھی ہم نے کہا گوگل بابا کو کیا حال ہے گوگل بابا تمہیں امام بنا اسو تو بدری نماز پڑھاوی دے. بولو نا بھائی، ارے کچھ تو بولو. ہم نے کبھی چلو بھائی گوگل چالو کر دیا اور آگے امام ہے اور پیچھے جو ہے مقتدی ہو. جنازے کے اوپر امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، عالم صاحب کو بلایا جاتا ہے. نکاح پڑھنے کے اوپر امام صاحب کو، مولانا کو بلایا جاتا ہے. میرے بھائیوں ایمان کی لائن سے، اخلاق کی لائن سے جب ضرورت پڑے تو کسی گوگل بابا کو، کسی انٹرنیٹ کو، کہ یوٹیوب پر مت جاؤ. یہی علماء، یہی عالم مفتیان کرام ہمارے رہبر ہیں جو قیامت تک زندہ رہیں گے. ان کے پیچھے ہمارے اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں جو آدمی علماء کے پیچھے رہتا ہے وہ مقتدی بن کر زندہ رہتا ہے. امام کے آگے اسی کو لایا جاتا ہے جو جنازے کے اندر مردہ ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم تو زندہ قوم ہیں. ہم اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم امام کے پیچھے، مومن علماء کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، زندہ قوم ہیں. ہم مردہ قوم نہیں ہیں کہ امام سے آگے بڑھ جاؤ. سب شادی کریں گے بھائی؟ ارے بھائی بدا کر سو. اپنے امام مولانا کی قدر بھی کیجیے، حفاظ کرام کی بھی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہہ رہے ہیں سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. અને ભાઈ ખાસ તો મેન વસ્તુ કહું છે આજે ચુનાવની વાત હાલી રહી છે. હરેક સાથી જેની 18 વર્ષની ઉપર જે ઓલી થઈ ગઈ છે, ખાસ ફિકર કરીને મોહલ્લે ઘરે ઘરે જઈને હરેકને જાગૃત કરો. તમારા અહીંયા જ્યાં મત એરિયો હોય રવિવારના દિવસે ફિકર ના હારે અગર રિક્ષા કરવી પડે તો ભલે તમને પોતે પૈસા તમે આપો, 50 રૂપિયા 100 રૂપિયા પોતાના જેટલા આડોશી પડોશી માજૂર મોહતાજ હોય એને લઈ જાઓ. આપણો એક મત આપણા માટે અને આખી ઇન્સાનિયત માટે કિંમતી છે અને અહમિયત આપો અને મામૂલી ને હાવ આમ કફોડી હાલતમાં ન સમજો. આ વખતનો ચુનાવ બહુ જરૂરી છે. અલ્લાહ પાક આપણાને સમજદારીની નસીબ ફરમાવે.